بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ بیان ہو رہی ہے۔ اب سے پہلے سیرت کے 3 تعلیمیں ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آج چوتھا درس ہے، سیرت کی چوتھی تعلیم ہے۔ آج کے درس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا، جوانی کا حصہ جس کو کہتے ہیں 25 سال، اس کا تذکرہ ہو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر 25 سال کی ہوئے تو ابھی تک آپ چچا کی پرورش میں تھے، چچا ابو طالب کی آپ پرورش میں تھے، انہی کے ساتھ رہتے تھے۔ لیکن اب آپ کافی عمر کے لحاظ سے بڑے ہو چکے تھے، 25 سال کے آپ ہو چکے تھے۔ مکہ کے لوگوں کا جو کاروبار تھا، وہ مکہ میں کوئی ایسی زمینیں نہیں تھیں، آج بھی نہیں، کہ لوگ وہیں کچھ کاروبار کر سکیں، فصل کھیتی باڑی۔ بلکہ مکہ کے لوگ کیا کیا کرتے تھے، دوسرے علاقوں میں جاتے تھے، وہاں سے سامان خرید کر لاتے تھے اور مکہ میں بیچا کرتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ مکہ کے جو مقامی لوگ تھے وہ دوسرے علاقوں میں جاتے، دور دراز علاقوں میں، جیسے شام، بصرہ، روم کی طرف، وہاں سے جا کر وہاں کا سامان، کپڑے وغیرہ خرید کر لاتے اور یہاں لا کر مزاروں میں بیچا کرتے تھے، اس سے ان کو نفع ہوا کرتا تھا۔ اور مکہ میں سے بھی کچھ سامان لے جاتے تھے، وہاں جا کر بیچا کرتے تھے۔ جیسے مکہ میں کھجوریں ہوتی تھیں، کھجوریں لے جاتے تھے بہرحال۔ تو مکہ میں ایک خاتون تھی، وہ ایک مالدار خاتون تھی، اور وہ خود کاروبار تو نہیں کر سکتی تھی، تو وہ دوسروں کو کاروبار کے لیے پیسے دیا کرتی تھی کہ بھائی تم جاؤ میرے پیسے لے کر شام، اور وہاں سے میرے پیسوں کا سامان خرید کے لاؤ، اور اس سامان کو لا کر مکہ میں بیچو، جو نفع ہوگا وہ نفع ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ تقسیم اس طرح کیا کرتی تھی، کیونکہ وہ خود مالدار خاتون تھی، ان کے پاس پیسے تھے، لیکن ان کے پاس کام کرنے والا کوئی مرد نہیں تھا۔ تو انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا تھا کہ مکہ میں ایک ایسے نوجوان ہیں جو بہت دیانتدار، امانت دار اور نیک ہیں۔ تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کہا، ان خاتون نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو اپنا پیسہ دوں، اور آپ ان پیسوں کا جا کر سامان خریدیں، بزنس کریں، کام کریں، اور جو نفع ہوگا وہ ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ اس سے پہلے لوگ ان کے پاس آتے تھے اور ان خاتون سے کہتے تھے بھائی آپ ہمیں پیسے دے دیں، ہم کاروبار کریں گے، نفع آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ لوگ آ کر ان سے کہا کرتے تھے۔ اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دفعہ میں کیا ہوا کہ انہوں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میں اپنا پیسہ دینا چاہتی ہوں آپ کو کاروبار کے لیے۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ بولے سارے، یہ بات سمجھ میں آئی جو میں نے کہی آپ لوگوں کو؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور امانت اور صداقت اور سچائی مشہور تھی، اور یہی اصل چیز ہے، یہی اصل چیز ہے۔ کسی کے بارے میں یہ مشہور ہو جائے کہ یہ پیسے چوری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، سچ نہیں بولتا ہے، خیانت کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، غلط کام کرتا ہے، تو لوگ اس پر اعتماد کریں گے؟ کوئی اپنے پیسے ان کو دیں گے؟ کوئی ان کو اپنے گھر میں بلائیں گے؟ بولیں نہیں بلائیں گے کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے، یہ بچہ صحیح نہیں ہے، یہ چیزیں چوری کرتے ہیں، یہ چیزیں اٹھا لیتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ خیانت کرتے ہیں۔ اگر کسی کے بارے میں کوئی غلط بات مشہور ہو جائے تو یہ اس کے لیے کیا ہے؟ نقصان دہ ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ اس کا کریکٹر خراب ہو جائے گا، اس کا فیوچر خراب ہو جائے گا، لوگوں میں یہ مشہور ہو جائے گا یہ جھوٹ بھی بولتے ہیں،
اب نہیں کرنا، تینوں سے کہہ رہا ہوں۔ لوگوں میں یہ مشہور ہو جائے گا کہ یہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، خیانت بھی کرتے ہیں اور چوری بھی کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ کوئی آپ پر اعتماد نہیں کرے گا۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا ہمیشہ، بچپن سے اپنے اندر سچ بولنے کی عادت، جھوٹ بولنے کی عادت بالکل نہیں ہو۔ امانت کی عادت، امانت کہتے ہیں کہ کسی نے آپ کے پاس کوئی چیز رکھوائی، اس کی چیز کو سنبھال کر رکھ کر اس کے حوالے کرنا، امانت۔ اور چوری، کسی کی کوئی چیز رکھی ہوئی دیکھی ہے چھپکے سے اٹھا لی، چوری۔ یہ ایسی بری عادتیں ہیں کہ اگر یہ آپ کے اندر آج پیدا ہو گئی تو یہ آپ کو بدنام کر دیں گی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان عادتوں سے، ان بری عادتوں سے ہمیشہ کیا تھے؟ محفوظ تھے۔ اس لیے وہ خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود کہہ رہی ہیں کہ میرا کام، میرے سے پیسے لینے۔ لوگ ان سے آ کر کہتے تھے بھائی ہمیں پیسے دے دو، اب کیا ہو رہا ہے؟ وہ خود کہہ رہی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کاروبار کے لیے پیسے دیے اور اپنا ایک غلام بھی آپ کے ساتھ دیا کہ یہ میرا غلام ہے، آپ کا خادم ہے، یہ آپ کے ساتھ جائے گا، سامان یہ اٹھائے گا، آپ نہیں اٹھائیے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کیا دی؟ عزت بھی دی، عزت بھی دی، پیسہ بھی دی اور عزت بھی دی، ساتھ میں خادم بھی دیا کہ یہ خادم آپ کے ساتھ جائے گا، آپ سامان خریدیے گا، یہ اٹھائے گا، آپ کو نہیں اٹھانا پڑے، کیونکہ وہ خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت سے، صداقت سے، امانت سے، اچھے اخلاق سے اتنا متاثر ہو گئی تھی کہ وہ چاہ رہی تھی کہ ان کو کسی طرح کی تکلیف نہ ہو، بس یہ میرے سے پیسے لے جائیں، کام یہ کریں لیکن سارا اٹھانے کا سامان ہمارا یہ خادم کریں گے۔ تو اپنا غلام بھی ساتھ بھیج دیا۔ اس غلام کا نام تھا میسرہ۔ کیا نام تھا اس کا؟ میسرہ، ساتھ گیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیسے لے کر شام گئے، وہاں پہ کام کیے۔ شام جب گئے تو یہ آپ کا شام کا دوسرا سفر تھا، لیکن پہلا والا سفر پورا ہو گیا۔ تو شام میں ایک اور راہب سے ملاقات ہوئی۔ راہب کون ہوتے ہیں؟ عیسائی مذہب کے عبادت گزار۔ اس کا نام تھا نستورہ۔ کیا نام تھا؟ نستورہ، نستورہ۔ اس سے ملاقات ہوئی، نستورہ سے۔ تو نستورہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتوں کو دیکھا، نشانیوں کو دیکھا، آپ کی نیکی کو دیکھا، آپ کے اخلاق کو دیکھا، آپ کی سچائی کو دیکھا، تو وہ متاثر ہوا اور اس نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اس راہب نے بھی اپنی کتابوں میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نشانیاں پڑھی تھیں، اس نے آپ کو دیکھ کر پہچان لیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ وہ شام میں تھا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کاروبار وغیرہ کیا، سامان خریدا اور سامان لے کر واپس مکہ آئے۔ تو جب مکہ آئے تو قافلے کی اکیلے تو نہیں گئے تھے، قافلے والے ساتھ گئے تھے۔ جب قافلہ واپس مکہ آتا تھا تو مکہ کے سارے لوگ قافلے والوں کے انتظار میں اپنے گھروں کی دیواروں پہ کھڑے ہو جاتے تھے، اپنے گھروں کی چھتوں پہ کھڑے ہو کر انتظار کرتے تھے کہ آج قافلہ آ رہا ہے، آج سامان آئے گا، آج مکہ میں بازار لگے گا، آج مکہ میں بازار لگے گا، شام سے جو قافلہ آ رہا ہے وہ سامان لے کر آئے گا، بازار لگے گا، آج چیزیں خریدیں گے۔ تو سارے مکہ کے لوگ قافلے کے آنے کا جب معلوم چلتا تو ان کے آنے کے انتظار میں کہاں کھڑے ہوتے تھے؟ اپنے گھروں کی۔ حضرت خدیجہ بھی اپنے گھر کی چھت پر انتظار میں کھڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ قافلہ آ رہا ہے اور انہوں نے دیکھا کہ قافلے میں وہ نوجوان بھی ہیں، کون؟ جن کو انہوں نے پیسے دیے ہیں، اور وہ کون ہیں؟ بولو سارے جناب، سن نہیں رہے کہ یار، زور سے بولی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ تو انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ نوجوان جن کو میں نے پیسے دی وہ بھی آ رہے ہیں سامان لے کر۔ تو یہ چھت سے دیکھ رہی ہیں کہ آسمان سے بادل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اور سورج کی گرمی اور سورج کی تپش اور سورج کی تیز شعاعیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ بادل آنے نہیں دے رہا۔ یعنی جس طرح ہم چھتری کا استعمال کرتے ہیں بارش سے بچنے کے لیے اور دھوپ سے بچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا بنا دیا تھا؟ چھتری۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن کی گرمی میں سفر کر رہے ہیں، وہ بادل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کر رہے ہیں؟ سایہ کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھی؟ خصوصیت تھی۔ آپ آسمان کی طرف دھوپ میں جائیں، دوپہر میں نکلیں، ابھی آپ گرمی بھی آج اچھی ہو رہی ہے، اور آپ اوپر دیکھیں میرے اوپر بھی کوئی آسمان کا بادل ہو اور میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہو اور مجھے بھی سایہ کر رہا ہو، یہ آپ بیوقوفی والے کام تو نہیں کریں گے نا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، کیونکہ وہ اللہ کے نبی بننے تھے، ان کو کیا بنانا تھا اللہ تعالیٰ نے؟
زور سے بولیے، نبوت دینی تھی، وہ سارے انسانوں میں سب سے افضل انسان تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں میں سب سے افضل تھے، سب سے اعلیٰ تھے. تمام نبیوں کے امام بنانا تھا ان کو، تمام نبیوں کا امام بنانا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بادل کو حکم دیا کہ سورج کی گرمی سے بچ کر چھتری کا کام دو. حضرت خدیجہ نے دیکھ لیا، حضرت خدیجہ نے اس بادل کو دیکھ لیا، متاثر ہو گئیں کہ یہ تو کوئی بہت نیک انسان ہے، یہ تو کوئی بہت، سمجھ میں آ رہی میری بات؟ یہ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ حضرت جو خاتون تھی نا جنہوں نے پیسے دیے تھے ان کا نام کیا تھا؟ حضرت خدیجہ. متاثر ہو گئیں کہ یہ تو میں نے جس نوجوان کو اپنے سامان کے لیے چنا تھا، پیسے دیے تھے، اور میں نے خود ان سے ایک آفر کی تھی کہ میرے پیسے لے کر سامان لے کر آئیں، کاروبار کریں، یہ تو کوئی بہت بڑا نیک انسان ہے کہ بادل ان کے لیے چھتری بنا ہوا ہے اور ان کو گرمی سے بچا رہے ہیں. متاثر ہو گئیں. پھر جب سامان تجارت واپس آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا آنے کے بعد ان کو پورا حساب دیا، پورا. یہ بھی ایک اچھی عادت ہے، یہ بھی ایک اچھی عادت ہے کہ جب کوئی آپ کو کوئی پیسے دے، کوئی کام کہے تو اس کو پورا کیا دینا چاہیے؟ حساب دینا چاہیے. یہ نہیں کہ 20 روپے کی چیز آئی ہے 10 روپے جیب میں رکھ لی، گناہ ہے، خیانت ہے، چوری ہے، دھوکہ ہے. آ رہی میری بات سمجھ میں؟ آپ کو ڈبل روٹی کے پیسے دیے 100 روپے، 80 روپے کی ڈبل روٹی آئی ہے، 20 روپے کا ہے. بتاؤ 20 روپے کی، جلدی بولو کہاں ہے 20 روپے؟ جیب میں ہے. جیب میں بھی نہیں ہے، کچھ اور خرید لیا، ٹیپ خرید لی، ٹافی خرید لی، بسکٹ خرید لیا. یہ کیا ہے؟ چوری ہے، خیانت ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا سامان لے کر آئے تو پورے سامان کے ساتھ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا دیا؟ حساب دیا، ایک چیز کا حساب دیا. جب انہوں نے حساب لیا تو وہ پہلے بھی لوگوں کو پیسے دیتی تھی حضرت خدیجہ، اور اب کی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیسے دیے تو پہلے سے زیادہ کئی گنا زیادہ نفع ہوا، پروفٹ بہت زیادہ. وہ پروفٹ بولو سارے، بہت زیادہ ہوا. وہ حیران ہو گئی کہ اتنا کبھی پروفٹ نہیں ہوا، اب کی دفعہ اتنا زیادہ پروفٹ ہوا. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور متاثر ہو گئی، خوش ہو گئی. اس سے پہلے کب متاثر ہوئی تھی؟ بادلوں کو دیکھ کے. آپ بولو نا، بادل کو دیکھ کر کیا ہوئی تھی؟ اب کی دفعہ جب انہوں نے دیکھا کہ اتنا میں پہلے بھی لوگوں کو پیسے دیتی تھی، کسی نے بھی مجھے اتنا نفع کما کر نہیں دیا جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اس نوجوان کو جب میں نے پیسے دیے تو انہوں نے ایسا کیا ماشاءاللہ ان کے ساتھ برکت ہے کہ ڈبل ٹرپل نفع ہوا. اتنا نفع اور اتنا پروفٹ تو مجھے کبھی فائدہ نہیں ہوا اتنا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اور خوش اور متاثر ہو گئیں. آ رہی میری بات سمجھ میں؟ دیانت داری ہے. کیا ہے یہ؟ سچائی ہے، صداقت ہے. یہ خوبی اپنے اندر پیدا کرو. سنو، غور سے سنو، یہ خوبی اپنے اندر پیدا کرو. دیانت داری، سچائی، ایک پائی کا حساب، ایک پائی کا. یہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں. کسی کے 5 10 20 روپے مارنے سے کوئی آدمی امیر ہو جائے گا؟ نہیں، جہنم اپنے پیٹ میں بھرے گا، جہنم کی آگ. امیر نہیں ہوگا، جہنم میں جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ خاتون اور متاثر ہو گیا تھا خدیجہ. پھر غلام میسرہ اس نے حضرت خدیجہ کو بتایا. اس سے حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ یہ نوجوان کاروبار کر کے آئیں، بہت نفع لے کر آئیں. تو غلام نے کچھ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیں کہ یہ تو بہت برکت والے نوجوان ہیں. مکہ میں، وہ شام میں ایک نستورہ راہب، اس راہب کی بڑی قدر تھی. اس راہب نے ان کے بارے میں کہا ہے یہ آگے چل کر اللہ کے نبی بنیں گے، اور میں نے ان کی وہاں بہت ساری برکتیں دیکھی ہیں. ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد ہے. ان کی بات پر کوئی منع نہیں کرتا تھا. شام میں کوئی آدمی ان کو ستاتا نہیں تھا، ہر ایک ان کی عزت کر رہا تھا، عظمت کر رہا تھا. تو وہ جو میسرہ راہب تھا، میسرہ غلام جو تھا، اس کی باتوں سے حضرت خدیجہ اور خوش ہو گئی. بادل کا منظر دیکھا، تجارت کا نفع دیکھا، غلام کی باتیں سنی، کیا ہو گئی؟ متاثر اور خوش ہو گئی. اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کون تھے؟ آپ کے بڑے کون تھے؟ ابو طالب، چچا ابو طالب. ان سے کہا، پیغام بھجوایا کہ یہ نوجوان بہت نیک ہیں، اور حضرت خدیجہ کا ابھی تک نکاح نہیں ہوا تھا. کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ اس نوجوان سے میں نکاح کر لوں، یعنی ان کی اب تک شادی نہیں ہوئی تھی. تو حضرت چچا ابو طالب نے حضرت خدیجہ کے اس پیغام کو قبول کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا چچا ابو طالب نے کہ یہ خاتون ہے، ہم چاہ رہے ہیں اس خاتون سے آپ کا نکاح کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا آپ میرے بڑے ہیں، آپ جو کہیں گے مجھے قبول ہے. یہ ہوتا ہے بڑوں کی بات ماننا. اس کو کیا کہتے ہیں؟
آ رہی ہے میری بات سمجھ میں؟ اپنی نہیں چلانی، یہ اپنی نہیں چلانی. چچا ابو طالب سے کہا چچا آپ میرے بڑے ہیں، جو آپ میرے بارے میں فیصلہ کریں گے اچھا کریں گے، مجھے قبول ہے. آپ اگر ان سے نکاح کرتے ہیں میں نکاح کر لوں گا، میں شادی کر لوں. حضرت خدیجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اور چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھایا، خطبہ پڑھایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے حضرت خدیجہ کے ساتھ ہو گئے. حضرت خدیجہ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے آپ ہو گئے. یہ سفر کہاں سے شروع ہوا تھا؟ تجارت سے، اور پھر یہ کہاں ختم ہوا؟ نکاح. تو یہ ساری اچھائیاں جو میں نے آپ کو درمیان میں بتائی، ان اچھائیوں کو پیدا کرنا ہے اپنے اندر. کرنا ہے نہیں کرنا؟ یہ باتیں اپنے اندر پیدا کرو. اگر اچھے انسان بننا چاہتے ہو، سچائی، دیانتداری، چوری ڈکیتیاں اچھی بات نہیں ہے. کریں گے سارے بچے ان باتوں پر عمل انشاءاللہ.